کہ فطرت سے لڑو مت، فطرت سے لڑو مت. اسلام نے کہا بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر لو. میں کہیں پرسوں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ تھے بڑے ایجوکیٹڈ، ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی یہ واقعہ کا تذکرہ کیا. بھائی اس کا کیا آپ کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بچیوں کی بروقت شادی کر دو. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 13-14 سال میں کون شادی کرتا ہے؟ میں نے کہا ہم نے کی ہے الحمدللہ، اپنی بچی کی شادی کی ہے، اپنی بھانجی کی شادی کی ہے، خوش ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. تو یہ خام خام ہے نا دماغ میں بلا وجہ کے خوف مسلط کر لیا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی. میں نے کہا کم عمری میں شادی ہوگی، جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گی، اسی حساب سے ڈھل جائیں گی. بڑی عمر میں شادیوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہم کرتے پہلے ہیں اور پھر ان کے جب ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے دلائل تراشے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے تو اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو، ایسے ہی ہوتا تھا. اور دوسرا ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں جو سسرال ملے اٹھا کے جو بھی رشتہ بھیجے بچی پکڑا دو. آپ بھی تو دیکھو گے بھائی یہ بچی ہے، اس پہ سسرال میں اس کی عمر سے زیادہ بوجھ نہ پڑے. یہ دیکھ کے کرو. اگر رشتہ اچھا مل جاتا ہے، اگر نہیں ملتا آپ سمجھتے ہو سسرال اس کو ٹینشن دے گا تو نہیں کرو. اچھا رشتہ اگر نہیں ملتا تو پھر 18 کیا 20 کیا پھر تو 40 سال میں بھی نہ کرو نا. ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں کہ اچھا رشتہ مل گیا ہے پھر آپ دیر نہ کرو. دوسری بات یہ کہ بچی کو اس زمانے میں آپ یہ اتھارٹی دو کہ اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے تو اپنی ماں سے بتا سکے اور ماں پھر اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکے. اتنا اس کو رائٹ دو، اس کی خواہشات کو کچلو نہیں. ایک طرف آپ نے آزادی دی ہوئی ہے، کو ایجوکیشن میں وہ پڑھ رہی ہے، موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، ساری سہولتیں اس کو میسر ہیں، گھر سے بھاگنے کے تمام راستے آپ نے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں اور حلال راستہ آپ نے اس کے لیے بند کیا ہوا ہے. یہ تو ایک واقعہ میڈیا پہ آ گیا، ہمیں یاد ہے آج سے 15 سال پہلے ایسا ایک واقعہ ہوا تھا. 13-14 سال کی لڑکی بڑے اچھے خاندان کی اور بھاگی کس کے ساتھ؟ پنچر والے کے ساتھ. میں پنچر والوں کو برا نہیں کہتا، لیکن نکاح میں بہرحال کفوف بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. ایک 19ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی وہ اگر کسی پنچر والے کے ساتھ شادی کرے گی تو یہ بے جوڑ کا نکاح ہوگا. پنچر والا ہو سکتا ہے قیامت میں اللہ کی نظر میں اس 20ویں گریڈ والے سے افضل ہو، لیکن دنیا کے حکام بہرحال کچھ اور ہوتے ہیں. یہ جوڑ کی شادی تھوڑی ہوگی. تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. جہاں فطرت سے بغاوت ہوگی وہاں فطرت انتقام لے گی آپ سے. تو بار بار خوب سمجھ لیں، نکاح ہماری سماجی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. لڑکی جب بالغ ہوتی ہے نا، جو اس وقت اس میں جذبات ہوتے ہیں، لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں، جذبات کا یہ طوفان بعد میں کبھی بھی نہیں آتا. اس وقت ان کا ملاپ ہو جائے، ان کو حلال طریقے سے آپ شادی کرنے دیں، عشق جیسی محبت کریں گے ایک دوسرے سے. وہ اس کے بعد صرف محبت ہوتی ہے، عشق وشق ختم. اور پھر ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بزرگوں کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہنسی خوشی آپس میں زندگی مل کے گزارنے کی کوشش کریں گے. ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جو 40 سال میں اسی قسم کی سیٹنگ ہو رہی ہے. کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، سیٹنگ ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹی. اس عمر میں 13-14 سال کی عمر میں تو عشق ناکام ہو جائے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. بھائی عشق کی عمر ہی بچپن کی، اتنے گھننے بننے کی ضرورت نہیں ہے. بتاؤ مجھے، میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا یہ بات مشہور ہے یا نہیں ہے کہ عشق ہمیشہ بچپن میں ہوتا ہے، بڑی عمروں میں عشق نہیں ہوتا. یہ بچپن کے مسائل ہیں. کیوں؟ عورت کی طرف رغبت یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے، اس وقت یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اتنی بھرپور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جذبات بعد میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے. تو میرے بھائی روٹی کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب شدید بھوک لگے. تو شادی کا بھی سب سے بہترین وقت وہی ہے جب شادی کی سب سے زیادہ خواہش ہو. تو ماں باپ کو چاہیے خود ہی کر دیا کریں. اور عقل مند ماں باپ الحمدللہ ایسے حالات واقعات دیکھ کے ان کو عبرت حاصل ہو رہی. ان کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کوئی اچھا مناسب رشتہ ہو. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا یہ ٹرینڈ الحمدللہ چل پڑا ہے کہ بھئی بچی بالغ ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی مناسب. اصل میں پرابلم ساری پتہ ہے کیا ہے؟ مناسب رشتے نہیں مل رہے، ورنہ ماں باپ کر دیں. ان کو ڈر ہوتا ہے بچی چھوٹی ہے، یہ سسرال جا کے اس کا قیمہ نہ بنا دے، کہیں ساسیں
کچل کے نہ کھا جائیں اس کو ٹینشن دے دے کے. یہ ڈر ہوتا ہے بہرحال. تو ساس کو بھی چاہیے دل بڑا کرے, بھائی بچی ہے اس کو بچوں کے حساب سے ہی ہم نے لے کے چلنا ہے, آرام آرام سے اس کو اپنے خاندان کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اگر یہ چیز معاشرے میں ہوگی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں ایک غلط چیز یہ بھی سامنے آئی ہے. جب یہ میڈیا پہ خبر چلی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کے امام کو کہا گیا کہ اس بچی کے بارے میں گمشدگی کا اعلان کریں, تو اس نے کہا یہ بچی شیعہ ہے, نام سے لگ رہا ہے, تو میں اعلان نہیں کروں گا. یہ بہت بددیانتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں امام نے ایسا نہیں کیا ہوگا. ہم اماموں کو جانتے ہیں, کوئی فرقہ واریت اتنے عروج پہ نہیں پہنچی ہے. میں کہتا ہوں کوئی قادیانی کی بچی بھی گم جائے گی نا تو بھی اعلان کر دے گا مسجد کا امام. کوئی عیسائی کی بچی بھی گھومے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ روڈ پہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ قادیانی ہے تو مرنے دو, شیعہ ہے تو, کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا شیعہ ہے تو کوئی کرتا ہے ایسے؟ اتنا کوئی کون امام بدبخت ہوتا ہے یار جو آپ کو کہے کہ شیعہ لڑکی ہے اور میں اعلان نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کسی امام نے ایسی بدبختی کی بھی ہے بالفرض کہ لڑکی کے نام سے لگ رہا ہے شیعہ, میں اعلان نہیں کروں گا, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں. اس سے کیا ہوگا, جب پتہ چلے گا شیعہ لوگوں کو کہ امام نے شیعہ ہونے کی وجہ سے اعلان کرنے سے منع کر دیا, تو شیعوں کے جذبات بھڑکیں گے نا سنیوں کے خلاف کہ یار یہ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کا نام سامنے آیا تو مسجد کا امام اعلان نہیں کر رہا. تو اس سے شیعوں کے دل میں سنیوں کی نفرت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ پھر ان کا بھی کوئی عالم بیان دے دے گا سنیوں کے خلاف, پھر کوئی سنی بیان دے دے گا ان کے خلاف. تو آپ ملک میں محبت پیدا کر رہے ہو یا لڑوا رہے ہو شیعہ سنی کو آپس میں؟ اگر کسی نے یہ جرم کیا بھی ہے تو جاؤ اس کو آرام سے جا کے الگ سے جا کے سمجھاؤ, تو انسان کا بچہ ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی موقع ہے کہ شیعہ لڑکی تھی یا سنی لڑکی تھی؟ بھائی انسان ہے, ہمارے ملک کا ایک فرد ہے, ماں باپ پریشان ہے, اعلان کرو. ہم تو اس لیے اس کو مسجد میں اعلان کرنا یہ گمشدگی ٹھیک ہے نہیں, مسجد کوئی تھانہ نہیں ہوتا. تو کوئی اس بیس پہ منع کرتا ہے کہ مسجد میں اعلانات نہیں تھانے سے ہونے چاہیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس بیس پہ کوئی میرا خیال ہے نہیں منع کرے گا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ اہل حدیث ہے یا یہ دیوبندی ہے یا بریلوی. اتنے برے الحمدللہ مولانا لوگ ابھی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بھی مولانا ہیں, ہمیں بھی مولاناؤں کا پتہ ہے. آپس کے اختلاف چلتے ہیں ممبروں پہ, وہ اس نے یہ کہہ دیا تو وہ یوں ہے, یہ یہاں تک چلتا ہے اختلاف, پھڈے ہوتے ہیں. اتنے ابھی میرا خیال ہے نہیں ہے کہ گمشدگی کے اعلان اس بیس پہ نہیں کر رہے کہ یہ فلانے فرقے کا تو فلانے فرقے کا, اتنے ہیں. اور اگر کوئی امام برا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ, اس کو ہائی لائٹ کر کے شیعہ سنی کی جنگ پیدا نہ کرو. اچھا بھائی, اور ایک اہم بات یہ بھی ہے جو دعا زہرا والی لڑکی کا واقعہ ہوا ہے, بچیوں کو موبائل نہ دو ہاتھ میں. سمجھتے ہو, جب بچی کے پاس اینڈرائڈ فون آ گیا, لڑکا یا لڑکی دونوں کا حکم ہے, تو بس اب آپ کی دسترس سے وہ کیا ہو گیا, آزاد. بچوں کو نیٹ استعمال کرنا ہے موبائل کے بجائے, گھر میں کمپیوٹر, کھلے میں کمپیوٹر رکھ دو. بھائی جس نے اسکول کا ورک کرنا ہے یہاں بیٹھے, کنڈی لگا کے کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ کامن روم ہے, کمپیوٹر روم ہے, ایک بچے زیادہ ہے تو 2-4 رکھ دو سسٹم لا کے گھر میں. بھائی جس نے ورک رائے اور وسائل سے روک نہیں رہے, آپ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے بالکل. اگر آپ یہ نیٹ کا استعمال ہی نہیں کریں گے, مکھنجو بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ. وہی ہو جائے گا. ایک صاحب آئے ہمارے استاد سے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھول لی, آپ بھی کھول لیں. ویب سائٹ کو کہہ رہے تھے بیک سائٹ. تو اتنا دیسی بن جاتا ہے پھر آدمی اگر یہ شروع سے یہ چیزیں استعمال ہی نہ کرے نا. تو ہمارے استاذ کے پاس آ کے کہنے لگے ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بیک سائٹ کھولی ہے, آپ بھی کھول لیں. انہوں نے کہا اللہ نے ہماری بیک سائٹ چھپائی ہوئی ہے, اس کو چھپائی رہنے. خدا کا واسطہ یہ مشورے ہمیں مت دو. تو اگر آپ جدید تعلیم سے اتنا پیچھے رہ جائیں گے تو ویب سائٹ کو آپ کیا کہیں گے, بیک سائٹ. وہ تو شکر ہے ہمارے استاذ کے پاس آ گئے, کسی چینل پہ انٹرویو نہیں دیا انہوں نے, ورنہ انٹرویو دے رہے ہوتے. حضرات ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں تمام پاکستانیوں کو اپنی بیک سائٹ کھول لینی چاہیے. ملک کی بے عزتی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ان جدید وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی سے آپ روکیں, نہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن آپ کھلے میں لا کے کمپیوٹر رکھیں, کھلے میں بچے کو بٹھائیں, بولے بیٹا تو نے جو ویب سائٹ کھول لے, بیک سائٹ یہ ویب سائٹ کے لیے بس, اور اس میں جو بھی مفید چیزیں ہمارے سامنے دیکھو, تو یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ بچوں کو موبائل لے کے دینا بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں.
مفتی صاحب میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عالم کا کورس بھی کرنا چاہتا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن ہے؟ جامعۃ الرشید میں بھی ہو رہا ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے حوالے سے بتا دیں وہ کورس کیسا ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ گوگل پہ آپ سرچ کریں، ویب سائٹ کھل جائے گی، کلیت الشریعہ لکھ کے پوری ڈیٹیل ہے اس میں۔ قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، اس کا صحیح طریقہ بتائیں اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی، کیونکہ جو سنی حضرات کرتے ہیں سب کا نام لے کر بزرگان دین، سنی حضرات تو اتنی ڈیٹیل میں ایصال ثواب کر رہے ہیں کہ ایک ایک کے گھر پہنچا کے آ رہے ہیں ثواب قبر میں۔ میں نے دیکھا اکثر دعا میں، یا اللہ اس کا ثواب فلانا فلانا کو پہنچتا ہوا، پھر وہاں سے پہنچتا ہوا فلانے بزرگ کی قبر کو پہنچتا ہوا، غوث کیا ہے غوث پاک کی قبر کو پہنچتا ہوا، پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ عبدالغنی گیلانی رحمۃ اللہ سے ہوتا ہوا، امام حنیفہ سے ٹن مارتا ہوا، ایسے پوری پھر تمام مرحومین مرحومات مغفورین مغفورات۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتے وہ الفاظ، اتنی ڈیٹیل میں آدمی کہتا ہے بس کر، فرشتے بھی کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بس اتنا کر لیا کرو، اے اللہ اس کا ثواب۔ اچھا اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں، یہ سال ثواب اہل حدیث حضرات تو کہتے ہیں یہ ثواب پہنچانا جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں، انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہتی ہیں، اس کا جواب میں کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ 3 سے 3 کا عدد مراد نہیں ہے، اس معنی کی جو بھی چیز ہوگی۔ ان کی بڑی دلیل اہل حدیث حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ بھائی صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابی نے کنواں وقف کیا نا اپنی والدہ کے لیے یا اپنے والد کی، ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے، تو باپ کے لیے کنواں وقف کیا نا، تو یہ اس سے یہ ایصال ثواب ہی تو ہے کہ آپ صدقہ کر رہے ہو کنویں کا پانی، اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ قبر میں ابا کو یا اماں کو۔ تو اس سے پتہ، اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کر سکتے ہیں۔ اب یہ کنواں ایک سائن ہے، علامت ہے، اب یہ نہیں کہ کنواں ہی کھدوا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کیوں؟ کھانا ایک نیکی ہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کیوں؟ تلاوت ایک نیکی ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی ایک نیکی۔ تو قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو، تو یہ اف کہنا مقصد نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب ماں باپ کو مارنا پیٹنا بھی اسی آیت کی روشنی سے حرام ہو گیا، اب کوئی اف کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ اعمال جاری رہتے ہیں، ان میں تو نبی نے خود کچھ اعمال کا تذکرہ کر دیا، پھر نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کنواں وقف کر دیا صحابی نے، تو یہ سب چیزیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد والے لوگ میت کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ جائز ہے تو صدقہ تو صحابہ سے ثابت ہے، جیسے ان صحابی نے پوچھا تھا نا نبی سے، قرآن پڑھنا کیوں ثابت نہیں ہے صحابہ سے؟ بھئی قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں اس لیے تذکرہ نہیں ملتا کہ اس کا تعلق ہے دل کی نیت سے۔ ہمارے سامنے عمل تو آئے گا، یہ عمل سے صحابہ کی نیت کیا ہے یہ ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ اب کسی صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے فرض کر لیں کہ تلاوت کی، مثال دے رہا ہوں میں، تو تلاوت تو ہمیں نظر آئے گی، راوی تلاوت کو تو بیان کرے گا، راوی دل کی نیت تھوڑی بیان کرے گا کہ ان کی نیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد صاحب کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم تک نقل نہیں ہوئی، کیونکہ ایک تو وقوع شاذ و نادر ہوا ہے، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہو۔ تو جب قرآن و سنت سے ہمیں اس چیز کی اصل ملتی ہے کہ آپ میت کے لیے کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، تو اس نیکی کو محدود کرنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ صدقے کی حد تک محدود ہے، صدقے کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو محدود کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس میں 2 چیزیں ہیں، اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب جائز نہیں ہے، اجتماعی قرآن خوانی جیسے کی جاتی ہے، اس لیے کہ اجتماعی طور پر اگر یہ عمل جائز ہوتا تو صحابہ سے ثابت ہوتا، کیونکہ جب کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے تو اس کو نقل کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں نہیں ملتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تمبو لگا کے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان نے ان کے لیے پبلک کو جمع کر کے قرآن پڑھوایا ہو، جب نہیں ملتا، حالانکہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا ہوتا تو نقل ہوتا، تو اٹ مینس کہ اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اجتماعی عمل جائز نہیں ہے۔ تو یہ انفرادی عبادت ہے، آپ کے دل کی نیت ہے کہ آپ دل میں نیت کرتے ہو بھائی میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ میں صدقہ کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے، دل میں نیت ہے، اور اجتماعی عمل اس میں
نہیں ہے. اب ہماری رائے تو یہی ہے کہ نیکی پہنچانا جائز ہے, اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو ان دلائل کو ترجیح دی جائے نا جس میں اللہ کی رحمت زیادہ ہو. اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہو اس میں, جو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہے. اگر آپ ایک نیکی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کی رحمت کو محدود, کہ صرف صدقے کا ثواب اللہ پہنچائے گا, تلاوت کا نہیں پہنچائے گا. تو مزاج شریعت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کی جائے. دوسرا اس میں فائدہ بھی ہے, اس بہانے لوگ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے. بعض لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اپنے والدین کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کر تو نیکی رہے ہوتے ہیں نا, تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا. اب اس میں خود علماء حنفیہ کی دو رائے ہیں کہ ثواب ڈیوائیڈ ہو کے پہنچتا ہے یا بغیر تقسیم کے پہنچتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو جن حضرات کی رائے یہ کہ تقسیم نہیں ہوتا, تو جب تقسیم نہیں ہوتا, تقسیم کا مطلب کم نہیں ہوتا, جتنا ثواب جس کو پہنچاؤ گے سب کو پورا پورا ملے گا, تو ان کے نزدیک تو پھر یہ ہے کہ بھائی پھر آدم علیہ السلام سے لے کے وہ پورا جو سیٹ اپ شروع ہوتا ہے ہمارا وہاں سے جو آج کل چل رہا ہے نا یہاں سے ہوتا ہوا, تو ان کو میں کہتا ہوں پھر اتنی ڈیٹیل کے بجائے ہول سیل کے حساب سے ثواب پہنچا دو, اللہ اس کا ثواب سب کو پہنچے. تو یہ آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگا دیتے ہیں, وہ یہاں سے ٹن مارا, وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل شروع میں بتائی آپ کو. اور ایک علماء کی رائے یہ بھی ہے, یہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے, کہ یہ ثواب تقسیم ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے صدقہ کیے باپ کے لیے, تو باپ کو پورے 500 کا ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے کہا یہ میرے والدین کے لیے, تو 250 صدقے کا ثواب ابا کو, 250 صدقے کا ثواب اماں کو. تو یہ بھی ایک مضبوط رائے ہے. اس رائے میں پھر آپ جتنا اس رائے کے مطابق آپ سب کو اگر پہنچاؤ گے تو وہ ثواب کی مقدار کیا ہوتی چلی جائے گی؟ کم ہوتی چلی جائے گی. دلیل کے لحاظ سے یہ رائے زیادہ قوی ہے. اس لیے زیادہ قوی ہے کہ جب صحابی نے اپنے والد کے لیے کنواں وقف کیا ثواب کے لیے, تو نبی ان کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ والد کیوں, پوری دنیا کے سارے انسان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے کر دو, کیونکہ سب کو برابر ملے گا. وہ صرف اپنے باپ کے لیے یا اپنی ماں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پورا پورا ثواب ان کو پہنچے. دلیل کے لحاظ سے یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط ہے, لیکن پہلے قول میں چونکہ وسعت زیادہ ہے, علماء کہتے ہیں بھائی اللہ سے کیا, بھائی سب کو پورا پورا پہنچا دے.